نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 120 تا 123۔ اور ان آیتوں میں شیطان کے وسوسے کا ذکر ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور یہ کہنے لگا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تم کو ہمیشگی والا درخت، ہمیشگی عطا کرنے والا درخت بتلا دوں۔ اور اس حوالے سے اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، تو اس وسوسے کے حوالے سے فرمایا کہ فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا الیہ آدم علیہ السلام کو الشیطان، شیطان نے، اور شیطان نے کہا شیطان نے یا آدم، اے آدم علیہ السلام، هل ادلک، کیا میں بتاؤں تجھے، علی شجرۃ الخلد، ایک درخت الخلد ہمیشگی کا، وملک، اور ایسے بادشاہی کا، لا یبلا، جو پرانی نہ ہو۔ فَأَكَلَا، پس دونوں نے کھا لیا، منہا، اے من الشجرۃ، اس درخت سے، فبدت، فظہرت، پس ظاہر ہوئی، لہما، ان دونوں پر، سوءتہما، عوراتہما، ان کے ستر، وطفقا، اور دونوں لگے، یخصفان، چھپانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الشجر، من ورق الجنت، جنت کے پتے، وعصا، اور قصوروار ہوا آدم علیہ السلام، ربہ، اپنے رب کا، فغوا، بس وہ غلطی میں پڑ گئے، ثم اجتباہ، پھر اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، فتاب علیہ، پس رجوع توبہ کی، اللہ نے ان کے توبہ قبول کی، وہدا، اور ہدایت کے راستہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطا، قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جنت سے، جمیعاً، سب، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جس نے پیروی کی میرے ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، پس وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ وہ تکلیف پائے گا۔ ظاہر ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو لازم الخلود کی لالچ اور تجویز کی بنیاد پر بہکایا
اور یہ کہا کہ میں آپ کو ایسے درخت کھانے کا بتلاتا ہوں جو تو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، تیرے سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ شیطان کے بہکانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حضرت حوا علیہ السلام نے درخت سے کھا لیا، اور درخت سے کھاتی ہی دونوں کے سطر عورت ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی، یعنی دونوں حضرات سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام دونوں جنتی لباس سے محروم ہو گئے، اور پھر اپنی سطر چھپانے کے حوالے سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا سطر چھپا لیا۔ اور آگے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ۔ ایک لفظ عصا ہے اور ایک لفظ فغوا ہے۔ ہم نے پہلے گزارش کی تھی کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے، درخت کھانے کا جو عمل ہے، یہ عمل شرعی قانون کے روح سے گناہ میں داخل نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام مقربین خاص میں سے تھے، اور ادنا سے لغزش کو عصیان سے تعبیر فرمایا، اس میں عتاب ہے۔ اور لفظ غوا کے دو معنی ہیں، دو معانی کے لیے لفظ غوا استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے تلخ زندگی، مشقت والی زندگی، جہاں بندے کے آرام، سکون، چین لیا جائے، عیش و عشرت خراب ہو جائے۔ اور غوا کا دوسرا معنی ہے گمراہ ہو جانا یا غافل ہو جانا۔ ائمہ تفسیر جمہور اہل علم لفظ غوا کا پہلا معنی لیتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جنت میں ان کو جو عیش حاصل تھی، جو آسانی اور سہولتیں ان کو فراہم ہوئی تھی، اب وہ نہیں رہی۔ اور دو باتیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان نے کب وسوسہ ڈالا۔ کوئی کیا کہتا ہے، مجھے ایک لفظ پسند ہے کہ شیطان جب جنت سے نکل رہا تھا تو نکلتے اس نے یہ شرارت کیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا۔ خیر وسوسہ تو دور سے بھی ڈالی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، مجھے رحمان بابا کی بات پسند ہے۔ رحمان بابا فرماتے ہیں جنت زید توالد تناسل نو دغنم دانا بانش والا باباتا۔ جنت توالد تناسل کی جگہ نہیں تھی۔ گندم کا دانہ جو ہے بابا کے لیے بہانہ بن گیا، تو ظاہر ہے کہ جنت تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارض بنایا تھا، خلیفہ فی الجنت تو نہیں تھا، اور جنت سے انہوں نے نکلنا تھا، تو یہ ایک بہانہ بن گیا۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ادب اور احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہے۔ ہم ایمانیات میں پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، جمع ہے۔ دین اسلام میں جتنا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
اتنا احترام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، شعیب علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں وہ سب کے سب میرے سر کے تاج ہے۔ اور ہمارا عقیدہ میں نے بار بار ذکر کی کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ لا يجوز لأحدنا اليوم أن يخبر بذلك من آدم إلا إذا ذكرناه في إثناء قوله تعالى اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے لیے، ہم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف عصیان کا لفظ منسوب کرے، مگر اس جگہ پر ہم بحث کریں گے، بات کریں گے، توجیہ کریں گے، جواب دیں گے کہ جہاں قرآن کریم میں یا کسی حدیث کے ضمن میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہو، حدیث میں بیان ہوا ہو، اس مقام پر تو ہم نسبت کریں گے، لیکن اپنی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا کہ آدم علیہ السلام نے عصیان کیا تھا، غوا کا مظاہرہ کیا تھا، یہ ہم اپنے قریبی آباء و اجداد کے لیے بھی جائز نہیں سمجھتے۔ کون ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی اس طرح کی بات کرے، اس کی طرف یہ بات نسبت کرے؟ اور پھر ہمارے سب سے پہلے جو ہر حیثیت سے ہمارے آباء و اجداد سے مقدم ہے، مکرم ہے، معظم ہے، اس کا مقام ہے، اللہ تعالی کا معزز پیغمبر ہے، جن کا عذر اللہ تعالی نے قبول کیا ہے، اللہ تعالی نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے، فتاب علیہ۔ کسی حال میں جائز نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کریں یا ان کی طرف یہ نسبت۔ اس لیے قشیر ابو النصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا غاوی کہنا بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہ کسی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں وہ تو خلاف اولا امور میں سے ہے یا نبوت سے پہلے کی ہے، اس لیے پرانی آیاتوں کے ضمن میں یا روایات اور احادیث کے ضمن میں تو اس کا تذکرہ درست ہے، لیکن اپنے طرف سے عام محافل میں، مجالس میں، عام گفتگو میں ان کے شان میں اسی طرح کا الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ قضا فی القرطبی آیت نمبر 122 میں فرمایا ثم اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مقرب بنایا، سلیکٹ کیا، منتخب فرمایا، پھر اس نے رجوع بالتوبہ کی، دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مقرب بنایا، توجہ فرمائی، توبہ قبول کی، راہ راست پر ہمیشہ قائم دائم رکھا، اور شیطان نے پوری عمر سیدنا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ دھوکہ نہیں کر سکے۔ اور حدیث میں ہے لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، مومن کامل شیطان کے ڈسنے سے وہ کیا ہے، دو سوراخ سے مومن نہیں ڈسا جاتا۔ اور آیت نمبر 123 میں فرمایا قال اهبطا منها جميعا، تجویز خداوندی ہے کہ اتر جاؤ جنت میں سے تم دونوں، بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ شیطان اور انسان کے درمیان یہ حق اور باطل کی کشمکش اور یہ جنگ تا قیامت جاری رہے گی۔
اور یا خطاب ہے انسانیت کو کہ آدم اور حوا یعنی انسانوں کے درمیان یہ عداوت اور حق اور باطل کی جنگ یہ جاری رہے گی، یا انسانوں کے اور شیطانوں کے درمیان یہ کشمکش جاری رہے گی، یا انسانوں کے آپس میں حق اور باطل کی یہ جنگ تا قیامت جاری رہے گی۔ لیکن دشمنی کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں لوگ اغراض، مقاصد، مفادات، معاشی امور میں مختلف ہوں گے، خوراک میں، پوشاک میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، وجاہت میں متفاوت ہوں گے، مختلف ہوں گے، کوئی اعلیٰ درجے پر، کوئی ادنا، کوئی وسطیٰ درجے پر، اور جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، تمہارے درمیان باہمی دشمنی ہوگی، یہ مفادات کی جنگ بھی جاری رہے گی، حق باطل کی جنگ بھی جاری رہے گی، مختلف زندگی کے مختلف شعبوں سے مختلف مسائل میں یہ اختلاف جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی ہدایت کا ذریعہ آ جائے، کتاب نازل ہو، رسول مبعوث ہو، تو جس شخص نے میرے ہدایت کی اتباع کی تو فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ لہذا عالمی انسانیت کی کامرانی، کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ ہدایت کا ذریعہ ایک قرآن کریم ہے اور ایک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ نام ہے دین کا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں، مامورات ہے، اوامر ہے، اس پر عمل کرنا یہ دین ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس سے پرہیز اور تقوی اور گریز اختیار کرنا یہ تقوی ہے۔ گناہوں پر توبہ کرنا، گناہوں پر پیشمان ہونا یہ توبہ ہے۔ تو ہدن کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے، اور یہ دونوں قرآن اور حدیث یہ دونوں ہدایت کے ذرائع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔